اچھا، اس میں جو میں نے سوال کیا تھا نا جی کہ ختم نبوت اور ختم رسالت میں آپ کے جو اہل سنت کا اور اہل تشیع کا موقف ہے، اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں، بس یہ ہے کہ آپ نبوت کی تعریف صحیح طرح سے کریں، کیونکہ ختم نبوت لا نبی بعدی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ حدیث ہمارا اور آپ کے درمیان کہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لا تو معلوم ہے کہ کوئی نبی نہیں، اب نبی کی آپ صحیح تعریف کیجئے، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ ان کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، وہ بالکل سرانکوں پر، وہ ہمارا مذہب عین ایمان ہے، آیت قرآن ہے، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس یہ مسئلہ ٹھیک کوئی ہے، اختلافی نہیں ہے یعنی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ نبی، رسول اور امام میں کیا ایسا فرق ہوتا ہے جس سے ان کے درمیان تفریق ہو سکے آپ کے دیکھیں نزدیک؟ عزیز، جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ مولوی اسحاق صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک شیعہ ایسے اوصاف اپنے ائمہ کو دیتے ہیں جن سے ان کی وہ انبیاء سے بھی اوپر بلند ہو جاتے ہیں، افضل ہو جاتے ہیں، علم میں، معجزات میں، مثلا عصمت میں، اور ملائکہ سے ملاقات میں۔ دیکھیں، یہ بحث جانبی بحث ہے کہ امام کے اور خلیفے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے کیا صفات ہوں گے، یہ سیکنڈری ہے۔ پہلے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو اصل اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نص ہے امامت پہ یا نہیں ہے، اگر وہ نص ہے تو کس پر ہے، یہ بات یہ ایک دفعہ طے ہو جائے، پر اس شخص کے اوصاف کیا ہیں یہ سیکنڈری ہے۔ جیسے مثلا ہم کسی ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں جو ملحد ہے، خدا پہ ایمان نہیں ہے، اب وہ شخص اگر آ کے ہم پہ اعتراض کرے کہ بھائی تم مسلمان کیوں مانتے ہو کہ شر اللہ کی جانب سے، خیر اللہ کی جانب سے، یا شر اللہ کی جانب سے نہیں، جیسے ہمارا عقیدہ ہے شر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو دوسری بات ہے نا، یہ تو تم کو تو اللہ پہ، خدا پہ، خالق پہ، مالک ہستی پہ، ہاں، اس پہ وجود تو خدا پہ۔ ہاں اس پہ تو ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کے صفات پہ ہم سے مناظرہ کرنے لگے ہو۔ اگر کوئی مثلا کہہ دے کہ ایسے اللہ کا کلام جو ہے قدیم ہے یا نہیں ہے، وہ خود ملحد ہے، بھائی وہ اس سے بات کر، اس کی نوبت نہیں، تم پہلے اس پہ بات کرو کہ اللہ ہے یا نہیں، اب اس کے اوصاف پہ بات کریں گے، اس کے صفات کیا۔ اب بھی اصل امامت پہ میرے عزیزوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نص کر چکے ہیں یا نص نہیں کر چکے ہیں؟ اگر نص نہیں کیا ہے تو یہ، جیسے میں نے اپنے گزشتہ کچھ لیکچرز میں کہا ہے، تو یہ وہی بات جو آپ کی کتاب بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ اگر ایک چرواہا بھی ایک گدوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ یہ کام کرے کہ وہ کہیں چلا جائے اور کسی دوسرے چرواہے کو وہاں پہ نصب نہ کرے، تو وہ چرواہا غدار کہلائے گا۔ تو آپ لوگ یہی تو نسبت دیتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہی، اور عمر نے بھی ان سے موافقت کی ہے، یہ نہیں کہ اختلاف کیا ہے۔ عدم استخلاف کی قبح، عدم استخلاف کی قلب عقلاً اور نقلاً آپ کے مذہب میں ثابت ہے۔ اسی قبیح کام کو آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو، اور اس کے علاوہ جو نصوص بالکل واضح و آشکار ہیں، من اطاع علیا فقد اطاعنی، حد سیدی سے، ومن عصاہ فقد عصانی، صحابہ سے ہی تو بولا ہے نا، صحابہ ہی سے کہ جس نے علی کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی سلام اللہ علیہ، اور جس نے ان کی معصیت کی میری معصیت کی، یعنی اس کی طاعت وہ یہ منسوخ بھی نہیں ہے، ان کے حیات میں واجب، ان کے ممات میں واجب۔ اس طرح کے احادیث کو تم نظر انداز کرتے ہو اور بولتے ہو کہ کوئی نص نہیں ہے۔ پہلی یہ بات یہ ہے، اس کو اب طے کریں گے تو اس کے بعد باری آئے گی، لیکن میں آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے نہیں چاہتا کہ آپ جواب دے دیں، آپ جواب دینا چاہیں تو آزاد